نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ مثنوی شریف کی تعلیم چل رہی ہے، اور اس تعلیم میں نیت ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے ذوق کو پالیں، یعنی ہم میں یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ جس طرح ہم دنیا کی خوبصورت چیزوں کے لیے حرص کرتے ہیں، اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بھی حرص کریں۔ تو مثنوی شریف کی تعلیم میں پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی کہ بندگی کا اصل یہ ہے کہ انسان کی ہستی اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا ہو جائے، اور پھر انسان کو صرف ایک ہی لگن ہو کہ کسی طرح بھی اطاعت الہی میں وہ کوتاہی نہ کرے، کسی طرح بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لے۔ یہ فکر کب ممکن ہے؟ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا ہو جائے۔ اور فنا ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے اپنے وجود کا احساس، اس کی اپنی خواہشات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر مدغم ہو جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس وہی اس کی رضا بن جائے، وہی اس کی خواہش بن جائے۔ اب اس فنائیت میں جو رکاوٹ ہے اس کی بات بھی ہوئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر دنیا کی محبت کی سیاہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور اس پٹی کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے۔ تو ظلمت ہماری آنکھوں کے اوپر ایسے چھائی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حسن اور ان کی عظمت اس سے اندھے رہتے ہیں، اس کو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تو اگلے اشعار میں مولانا اسی بات کی تفصیل بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں: گر نبود کور از او بگداختے گرمی خورشید را بشناختے۔ اگر اندھی نہ ہوتی تو اس سے پگھل جاتی، آفتاب کی گرمی کو پہچان لیتی، یعنی اپنے وجود کے احساس نے اسے اس کے نفس کی خواہش کو چھوڑنے نہیں دیا، تو وہ ہستی فنا نہیں ہوئی، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی یقیناً اندھی ہے۔ اگر یہ اندھاپن نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھنے کے بعد ان کے حسن کی گرمی سے یقیناً پگھل جاتی اور فنا ہونے سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جمال کہاں سے دیکھا جاتا ہے؟ ان آنکھوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظہور کے اندر جو کائنات میں ہے، اس سے ان آنکھوں سے بھی، ان کانوں سے بھی، اور اس دماغ سے بھی اس کی نشانیاں ملتی ہیں، انفارمیشن ملتی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اصل جو کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ قلب میں ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم قلب کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ محبت قلب کے اندر جمع ہوتی ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ جب کسی انسان کی ہستی اللہ تعالیٰ کے حسن کی تپش سے نہ پگھل سکی اور وہ اپنی خواہشات کے اندر مگن ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس نے یہ حسن دیکھا ہی نہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسی عظیم جو حسن کی آتش ہے، حسن کی آگ ہے، اس سے وہ پگھل کر تحلیل نہ ہو گیا ہوتا وہ انسان۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، ویژولائز کیا جا سکتا ہے کہ جو سورج کا سرفیس ٹیمپریچر ہے، سورج کی سطح پہ جو درجہ حرارت ہے، وہ تقریباً 5000 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اگر اس ٹیمپریچر پہ ایک بڑا لوہے کا بلاک لا کے اس کی سطح پر پھینکا جائے تو وہ لوہے کا بلاک نہ صرف پگھل جائے گا بلکہ ویپورائز ہو جائے گا، اور ویپورائز ہو کے یعنی بخارات بن کے وہ تحلیل ہو جائے گا، ڈیزالو ہو جائے گا، اور وہ اپنی جو شیپ ہے اور اپنی جو آئیڈینٹی ہے، یعنی اپنی شناخت بھی اور اپنی ساخت بھی، دونوں چیزیں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور وہ سورج کے اوپر جو گیسیں موجود ہیں ان کے اندر اس کے ویپرز مکس اپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سورج کی گیسوں کا ہی حصہ بن جائے گا۔ تو یہ جو بلاک تھا آئرن کا، یہ جو لوہے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا، یہ سورج کے اندر جا کے مدغم ہو گیا، اس نے اپنی شناخت کھو دی، اپنی ہستی کھو دی، اور یہ سورج کا ہی حصہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ اب سورج کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے۔ تو ایسے ہی سمجھیں کہ یہ سورج تو اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا مخلوق ہے، اور اس کی حدت کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو جو اس کے سرفیس کے اوپر جاتی، سطح پہ جاتی ہے، اس کو یہ اپنے ساتھ مدغم کر لیتی ہے، اپنے اندر اس کو فنا کر لیتی ہے، اور وہ جو چیز گئی ہے اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں بچتی۔ تو اگر سورج کا یہ حال ہے تو اللہ عز و جل کے حسن کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حسن کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ یہ کہ سورج کی گرمی تو جلا دیتی ہے نا،
اور وہ جلانا تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی انسان کو سورج کی سطح پہ پھینکا جائے تو سیکنڈوں کے اندر بلکہ شاید اس سے بھی کم میں ویپورائز ہو جائے گا، لیکن تکلیف ہو شاید اس کو کچھ عرصے کے لیے، اس مائکرو سیکنڈ کے لیے، اس ملی سیکنڈ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے حسن کی آگ میں تکلیف نہیں ہوتی، لذت ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. تو اس کمپیریزن کے اندر یہ چیز ہے، یہ مختلف ہے دونوں میں. لیکن ہم ویژولائز کر سکتے ہیں کہ اس طرح اس میں تحلیل ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حسن کے عشق میں انسان کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے حسن کی ہلکی سی تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس پوری کائنات کی تخلیق کرنے والے ہیں. جو ان کا حسن ہے اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے نا، لیکن وہ حسن ایسا ہے وہ سمجھ میں نہ بھی آئے، اس کی ہلکی سی جھلک انسان کو اپنی تمام تر خواہشات چھوڑ کے اپنے رب کی خواہش کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینے پہ مجبور کر دیتی ہے. اور اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے وجود کا احساس ہی نہیں رہتا. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ جو ابھی اللہ تعالیٰ کے عشق میں جلا نہیں ہے، فنا نہیں ہوا، اس نے اس رب العالمین کا حسن دیکھا ہی نہیں ہے. اور اس وجہ سے وہ دنیا، کیونکہ حسن نہیں دیکھا تو سامنے کوئی عظیم چیز نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کے اندر اپنا دل گم کیے بیٹھا ہے اور وہ اس پر مطمئن بھی ہے، کیونکہ اس کے سامنے وہ ٹارگٹ تو ہے ہی نہیں. اس نے اس کی طرف تو پہنچنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، اس کو جاننے کی تو کبھی کوشش ہی نہیں کی. تو وہ ادنا چیزوں کے اندر مگن ہے. جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، اس کو کیا پتہ سمندر کیا چیز ہے، دریا کیا چیز ہے، اپنے کنویں کے اندر خوش رہتا. اب ہم سب اپنے اپنے دل میں غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے حسن کی کبھی کوئی جھلک آئی ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حسن سے آشنا ہیں، یا ہمارے دل بھی محض دنیا کے نقشوں کے اندر محو ہیں؟ ان کے اوپر بھی دنیا کی محبت ضبط ہو چکی ہے، اسٹیمپڈ ہے ہمارا دل دنیا کی محبت سے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر کہ ہم ہر وقت ہمارا دل کس طرف متوجہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ دنیا کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، اس پر شکر گزاری کریں. اور دنیا کی طرف متوجہ ہونا دو طرح ہے. ایک یہ کہ دنیا کے ضروری کام کرنا، دنیا میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا، دنیا کے اندر جو اسلام کی سر بلندی کے لیے اور اپنی سروائیول کے لیے ہم نے کام کرنے ہیں ان کے بارے میں سوچنا. تو یہ دین کے ساتھ ہی منسلک ہے، یہ ضروری چیز ہے. لیکن ایک ہے دنیا کے اندر حرص کے ساتھ منہمک ہونا کہ میں یہ چیز بھی حاصل کر لوں، میں یہ چیز بھی حاصل کر لوں، میں یہ چیز بھی حاصل کر لوں. یہ انعامات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے. اور ہم میں سے ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس غور کرنے کے بعد اس بات کو سمجھ جائے گی کہ ہمارے دل ابھی اللہ تعالیٰ کے حسن سے اس طرح آشنا نہیں ہے. دیکھیں نا، مومن کے دل اللہ تعالیٰ کے وجود اور عظمت سے ایمان کی حد تک تو واقف ہوتے ہی ہیں. کسی بھی مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا، کہ وہ واحد ہیں، انہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے، ان کی صفات جو ہے اور ان کی عظمت جو ہے اس سے اس حد تک واقف ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہوتا ہے اس چیز پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا حسن اور ان کی عظمت صحیح معنوں میں دل پر جب کھلتی ہے جب آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے جیسے اطاعت بڑھتی جاتی ہے دل پر اللہ تعالیٰ کا حسن کھلتا جاتا ہے. انعام کے طور پہ سمجھ لیں اس کو. ویسے یہ ہے کہ دل سے ظلماتی پردے ہٹتے جاتے ہیں. جو مولانا فرماتے ہیں کہ کالا پردہ پڑا ہوا ہے تمہاری کھڑکی کے اوپر، تو وہ ظلماتی پردے ہٹتے جاتے ہیں، دل میں نور آتا جاتا ہے اعمال صالح کے ساتھ، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی حسن کی تجلیات آتی ہیں تو عشق بھی بڑھتا جاتا ہے. اور جیسے جیسے یہ عشق بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے حسن کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے اطاعت بھی بڑھتی جاتی ہے. کیونکہ عاشق اپنے محبوب کی اطاعت خود کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، مجبوراً کرتا ہے. اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا. اپنی طبیعت سے مجبور ہو کے کرتا ہے، کسی سزا کے خوف میں، کسی اور لالچ میں نہیں کرتا. تو ایسا عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنی اطاعت سے اپنی معرفت بڑھاتا رہتا ہے اور اپنی معرفت سے اپنی اطاعت کو نکھارتا رہتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اس دنیا سے نہایت شوق سے نکلتا ہے. اس کو مرنے کے اوپر ٹینشن نہیں ہوتی، بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی مجھ کو دی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. پھر وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا درست مصرف، یعنی صحیح استعمال، لیجیٹیمیٹ یوز، اور اس زندگی کا لطف، اور موت کے خوف سے نجات، یہ کہ موت آ جائے گی تو مر جائیں گے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اس خوف سے نجات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس محبت سے ہم کو دنیا پرستی نے دور کیا ہوا ہے، دنیا کی حرص نے دور کیا ہوا ہے. دنیا پرستی کے یہ جو سیاہ پردے ہیں
جو کہ اللہ تعالیٰ کے حسن کی تجلی کے سامنے آڑ بنتے ہیں، ان کے بارے میں مولانا مزید فرماتے ہیں، در نبود و کبود از تازیت کے فسر دے ہم چو یخی ناحیت۔ اگر یہ ہماری ہستی ماتم پرستی کی وجہ سے سیاہ پوش نہ ہوتی تو اس جانب دنیا کے لیے برف کی طرح کیوں جمی رہتی، یعنی دنیا کے غم میں برف کی طرح کیوں جمی رہتی۔ تو کیا فرمایا کہ اگر ہماری ہستی دنیا کی دولت اور آسائش پر ماتم کرتے ہوئے سیاہ لباس نہ اوڑھے ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے بھی دنیا کی خواہشات سے برف کی طرح جمی رہتی۔ یہ برف اللہ تعالیٰ کے عشق کی گرمی توڑ دیتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دنیا کی خواہشات کو برف کا ہے۔ یہ مولانا نے بڑے خوبصورت شاعرانہ انداز میں مثالیں دی ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی خواہشات سے دستبردار ہونا ہی نہیں چاہتے، لہٰذا دنیاوی مال و متاع کی کمی کا ماتم ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ اب کمی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، لیکن جتنا مرضی آدمی دولت مند ہو جائے، اس کی حرص اس کو یہی دکھاتی کہ ابھی کم ہے، ابھی اور ہونا ہے، ابھی اور مل سکتا ہے، ہمیں اور ملنا چاہیے ابھی، ٹھیک ہے۔ جو بڑے بڑی آدمی امپائرز بناتا ہے، یہ کس لیے بناتا ہے کہ اس کی حرص ختم نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اس کو غم ہوتا ہے کہ مجھے مزید نہیں ملا، مجھے مزید نہیں ملا، مجھے اور لینا ہے، مجھے بھی اور لینا ہے۔ تو یہ مولانا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات سے دستبردار ہونا ہی نہیں چاہتے، اور ہم ہر وقت دنیاوی مال و متاع کی کمی کے ماتم کے اندر رہتے ہیں، اور ماتم کے ساتھ رواجاً سیاہ لباس پہنا جاتا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ تم اس ماتم کی وجہ سے سیاہ پوش ہو، اور یہ سیاہی تم تک نور ہدایت نہیں پہنچنے دیتی، اور اس نور ہدایت کی غیر موجودگی میں تم اللہ تعالیٰ کے حقیقی حسن سے ناآشنا رہتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کے حقیقی حسن سے ناآشنا رہتے ہو تو اس حسن کی خدت سے، اس حسن کی گرمی سے محروم رہ کر مردار دنیا کے عشق میں برف بنے ہوئے ہو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ انسان برف میں دب جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جسم پورا جم جاتا ہے، برف بن جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اس کا فروزن جسم ہے، یہ زندگی کی حرارت سے محروم ہوتا ہے، اور یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہاں مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ایسے ہی فروزن جسم کی طرح دنیاوی خواہشات کا حریص وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت سے محروم ہوتا ہے، گویا زندگی سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث شریف بھی ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جو دنیا میں غرق رہتا ہے وہ مردہ کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ تمہارا جسم جو ہے وہ دنیاوی خواہشات سے ایک فروزن باڈی بن گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہیٹ اور حرارت نہیں ہے جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے تم آخرت کمانے کے لحاظ سے بالکل بے جان ہو۔ دنیا کے لیے بڑے بڑے کام کر لو گے، لیکن آخرت کمانے کے لحاظ سے تم بالکل بے جان ہو۔ جس طرح آنکھوں کی پتلی میں روشنی ہو تب آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، ایسے ہی اگر قلب نور ہدایت سے منور ہو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کر سکتا ہے۔ اس نور ہدایت کو سیاہ پوش لبادے نے روک دیا تو اب قلب اندھا ہو گیا، اور جب قلب اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھ ہی نہیں پا رہا تو وہ اس حسن کی ہیٹ بھی نہیں لے پا رہا، نتیجتاً وہ دنیا کی محبت کی برف جو ہے وہ پگھلتی ہی نہیں، وہ جمی رہتی ہے۔